جسٹس اعجاز انور نے جو ہے انہوں نے اس سے اس وقت استفسار یہ کیا کہ ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جس پر پابندی ہے، خاص دیتے ہیں تو پھر دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے، 5 سال جو ہے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور 5 سال بعد اتنا بڑا جو ہے الیکشن ہوتا ہے، جنرل الیکشن جو ہوتا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے بر وقت وہ بھی انتخابات کرانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ یہ بھی آج اور بھی پشاور ہائی کورٹ میں کیسز تھے، ایک کیس جو ہے وہ سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کے حوالے سے تھا، ان کی عبور ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے، 18 دسمبر تک جو ہے ان کی ضمانت اب منظور کر دی گئی ہے۔ اس کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ کر رہے تھے، تو اس وقت عدالت نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ ایک مقدمے میں اب اگر ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے اور ان کے خلاف دیگر مقدمات بھی ہو، تو کیا وہ تمام مقدمات میں گرفتار جو ہے وہ تصور ہوگا؟ اور السلام علیکم، پشاور ٹاک کے ساتھ میں ہوں عثمان دانش۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جن کیسز کی سماعت ہوئی ہے تو اس پر بات کریں گے۔ جو سب سے پہلا کیس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو جلسے اور جو کنونشن تھے اس کی اجازت نہ دینے کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست تھی اس پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ جب سماعت شروع ہوئی تو اس وقت چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور ڈی جی لا جو الیکشن کمیشن کے ہیں تو وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور جسٹس اعجاز انور نے جو ہے انہوں نے اس سے اس وقت استفسار یہ کیا کہ ایک ہی سیاسی پارٹی ہے جس پر پابندی ہے، ان کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، جلسوں کے لیے جو ہے وہ درخواست دیتے ہیں تو پھر دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ہی پارٹی ہے کہ جب وہ جلسہ کرتی ہے تو پھر امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ جو باقی پارٹیاں ہیں وہ تو جلسے اور کنونشن کر رہی ہے۔ تو اس پر چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہم جو ہے تمام جو جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں تو ان کو یکساں مواقع جو ہے وہ دے رہے ہیں، ایس او پیز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں، اس کے مطابق جو ہے جلسے اور کنونشن جو ہے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی جو درخواست مسترد ہوئی تھی، جو 10 کو انہوں جلسہ کر رہے تھے اور پھر 11 کو بھی پشاور میں، تو وہ درخواست جو ہے وہ پھر مسترد ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس دن جے یو آئی اور عوامی نشستر پارٹی کی جو درخواستیں تھیں وہ بھی مسترد کر دی گئی تھی۔ تو جو الیکشن کمیشن کے جو ہے انہوں سے بھی پھر جسٹس اعجاز انور نے یہ استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن کا کام جو ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرائیں گے، 5 سال جو ہے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور 5 سال بعد اتنا بڑا جو ہے الیکشن ہوتا ہے، جنرل الیکشن جو ہوتا ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن جو ہے بر وقت وہ بھی انتخابات کرانے میں جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ ان کا جو اشارہ تھا وہ اس طرف تھا کہ جو الیکشن ابھی جو پروسیس ہے اور ابھی بھی 8 فروری کو جو الیکشن ہونا ہے، لیکن 90 ڈیز جو ہے وہ آئین کے مطابق تو 90 ڈیز میں الیکشن کرانا ہوتا ہے ان کو، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے بر وقت انتخابات بھی نہیں کرائے۔ تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم قانون کے مطابق جو ہے سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، الیکشن کمیشن جو ہے وہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے جو ہے اقدامات کر رہی ہے۔ تو اس پر جسٹس اعجاز انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو اقدامات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا کام تو یہی ہے کہ جو نگران وزارات خیبر پختونخوا کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ جو نگران وزارات خیبر پختونخوا کابینہ میں تو وہ اب الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، ان میں سے کچھ وزراء ہیں جن دو مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو ہے انہوں نے اپنے الیکشن جو ہے اس میں حصہ بھی اب لے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر عدالت نے یہ بھی ان کو کہا کہ کسی پارٹی کی جانب سے آپ کو شکایت موصول ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے لیول فلیگ بھی نہیں دیا جا رہا، تو اس پر جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ایسی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ تو اس پر جسٹس ایس احمد عتیق شاہ نے جو ہے پھر ریمارکس دیے کہ نیشنل میڈیا ہو یا انٹرنیشنل میڈیا، تو اس پر تو یہ شور ہے کہ ایک پارٹی کو جو ہے زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہے، جبکہ جو دیگر پارٹیاں ہیں وہ یہی شکوہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے مواقع نہیں دیے جا رہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے لیکن شکایت نہیں آئی، لیکن یہ جو روزانہ میڈیا پر یہ باتیں ہو رہی ہے تو پھر کس طرح شکایت جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں آئی؟ تو پھر جو درخواست گزار وکلاء تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ان کو اب بھی مواقع نہیں دیے جا رہے، اور عدالت اگر اس میں مداخلت نہ کرتی تو ان کو
ایک بھی جلسہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔ تو پھر چیف سیکرٹری نے ان کو عدالت کو یہ بھی بتایا کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں کنونشن کیا ہے، تو اس 20 کے مطابق جو ہے سب کو ہم ٹائم دے رہے ہیں، اور تمام اضلاع میں جو ہے جلسوں کے لیے بھی جگہ کا تعین کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جلسے ہوں گے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، تو پھر عدالت نے جو تحریک انصاف کے وکلاء تھے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی جو اس 20 ہے اس کے مطابق جو ہے پھر آپ درخواست دیا کریں، اور آپ بھی ان کو فالو کریں، اس کے مطابق جلسے کریں۔ عدالت نے جو توہین عدالت کی درخواست دی وہ نمٹا دی، لیکن عدالت نے جو تحریک انصاف کی جانب سے مختلف جگہوں پر جلسوں کے لیے جو درخواستیں دائر ہوئی ہے اور وہ انتظامیہ کی جانب سے یا مسترد ہوئی ہے یا اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے، تو ان کیسز میں جو ہے عدالت نے پھر حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے، جبکہ جو توہین عدالت کی درخواست تھی اس کو عدالت نے جو چیف سیکرٹری نے عدالت کو یقین دہانی کرائی ہے، تو پھر عدالت نے کہا کہ چیف سیکرٹری کی یقین دہانی پر ہم اس درخواست کو نمٹا دیتے ہیں کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے الیکشن مہم میں بھی۔ آج اور بھی پشاور ہائی کورٹ میں کیسز تھے، ایک کیس جو ہے وہ سابق صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کے حوالے سے تھا، انہوں نے بھی شانگلہ میں ان کے خلاف جو FIR درج ہوئی تھی تو اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کیا تھا، تو آج چیف جسٹس نے جو ہے اس پر سماعت کی، اور انہوں نے صبح درخواست دائر کیا تھا اور پھر اس میں یہ استدعا کی تھی کہ آج ہی وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو عدالت نے پھر ان کی جو درخواست تھی تو وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے اس پر سماعت کیا اور عدالت نے ان کی عبور ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے۔ 18 دسمبر تک جو ہے ان کی ضمانت اب منظور کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کیس بھی تھا، اور وہ یہ کیس تھا کہ جو چیف جسٹس اور جسٹس اشتیاق ابراہیم جو ہے اس کیس کو سن رہے تھے، تو وہ یہ کیس تھا کہ اسد قیصر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو جتنے مقدمات ہیں ان کے خلاف اس کی تفصیل ان کو فراہم کیا جائے۔ تو گزشتہ سماعت پر جب اس کیس کی سماعت جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ کر رہے تھے، تو اس وقت عدالت نے کچھ سوالات اٹھائے تھے کہ ایک مقدمے میں اگر ایک ملزم جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے اور ان کے خلاف دیگر مقدمات بھی ہو، تو کیا وہ تمام مقدمات میں گرفتار جو ہے وہ تصور ہوگا اور ان کا کیس چلے گا؟ تو اس پر عدالت نے جو ہے صوبائی حکومت سے جو ہے اس پر جواب طلب کیا تھا کہ آپ ہمیں اس پر اسسٹ کر لیں عدالت کو، اور جو درخواست گزار وکلاء تھے ان کو بھی عدالت نے کہا تھا۔ تو آج اس کیس کی دوبارہ سماعت تھی۔ صبح جب سماعت شروع ہوئی تو شیر افضل مروت اور سید سکندر حیات شاہ جو ہے وہ پیش ہوئے عدالت میں، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اسد قیصر جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلے صوبائی حکومت نے جو تفصیل جمع کیا تھا تو ان میں جو کیسز تھے وہ اس جو رپورٹ میں پیش کیا تھا، اور ان کیسز جتنے بھی تھے تو اس میں انہوں نے عبور ضمانت کی، لیکن پھر اس کو بعد میں اسلام آباد میں ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اور پھر اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے کافی ٹائم سے چل رہا ہے کہ وہ ایک ضمانت کرتے ہیں تو دوسرے کیس میں ان کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے، اور اب بھی وہ اس وقت جیل میں ہے۔ تو اس پر جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں موجود تھے تو وہ اٹھ گئے اور انہوں نے اس پر جو اپنے آرگومنٹس کرنا چاہتے تھے، تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ خود کہاں پر ہے؟ تو پھر ایڈوکیٹ جنرل جو ہے ان کو عدالت نے طلب کیا، اور ایڈوکیٹ جنرل جب عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے عدالت سے وقت مانگ لیا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیا جائے کہ میں اس پر عدالت کو پھر اسسٹ کروں گا کہ قانون جو ہے اس پر کیا ہے۔ تو پھر عدالت نے اس کیس کو 12 دسمبر تک جو ہے پھر ملتوی کر دیا ہے، اور اس میں عدالت نے یہ بھی کہا کہ ایڈوکیٹ جنرل بھی تیاری کر لے، جو درخواست گزار وکلاء ہے وہ بھی تیاری کر لے، اور عدالت نے کہا کہ اس پر ہم ایک عدالتی معاون جو ہے وہ بھی مقرر کریں گے جو ہمیں اس پر اسسٹ کریں گے کہ قانون کے مطابق جو ہے اس کو کس طرح پھر دیکھیں گے۔ تو قانونی طور پر جو ہے پھر جو معاون ہوگا عدالت کا وہ بھی ہمیں اس پر اسسٹ کریں گے۔ جو عدالتی معاون ہوتا ہے تو اس کوئی سینئر وکیل ہی ہوتا ہے جو ان قانون کو سمجھنے والا وکیل ہو، تو پھر ان کو عدالت جو ہے عدالتی معاون جو ہے وہ پھر مقرر کرتی ہے۔ تو اب عدالتی معاون جو ہے عدالت نے کہا ہے کہ ہم اس میں مقرر کریں گے۔ تو اس کیس پر جو ہے اب سماعت ہوگی 12 دسمبر کو، تو اس کے حوالے سے جتنے بھی پھر مزید معلومات ہوں گے اس کیس میں پھر کیا ہوگا تو اس پر بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔